امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز کی صورتحال تقریباً نارمل ہو چکی ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل کا عمل درست انداز میں جاری ہے۔ مذاکرات ویکینڈ کے دوران بھی جاری رہیں گے۔ فینکس نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ ایران کے معاملے پر بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ ایران سے ڈیل کے تحت رقم کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ بہت جلد ایران کی یورینیم امریکہ لائیں گے۔ نیٹو کی جانب سے کال موصول ہوئی، مگر ہمیں اب نیٹو کی بالکل بھی مدد درکار نہیں۔ ہمیں نیٹو کی نہیں، نیٹو کو ہماری ضرورت ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ کہا پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار ہیں، انہوں نے مدد کی، ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ آبنائے ہرموز کھلنے کے بعد وزیر اعظم نے آج سے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی کی منظوری دے دی۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت 385 روپے 54 پیسے سے کم ہو کر 353 روپے 42 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی گئی۔ مٹی کا تیل 21 روپے 34 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 428 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 80 روپے 61 پیسے برقرار۔ ڈیزل پر لیوی کی شرح 0 کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو جس قدر جلدی ممکن ہوا عوام تک پہنچائیں گے۔ آبنائے ہرموز کھولنے کے اعلان کے بعد بحری جہازوں کا ایک گروپ خلیج سے آگے بڑھتا ہوا دیکھا گیا۔ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق جمعے کی شام 20 بحری جہاز آبنائے ہرموز سے باہر نکلتے ہوئے دیکھے گئے۔ کنٹینر شپ، بلک کیریئرز اور ٹینکرز شامل۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنائے ہرموز پر نیا آرڈر نافذ ہوگا۔ ہرموز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی ہوگی۔ نیول جہازوں کے گزرنے پر سخت پابندی ہے۔ ایران کی جانب سے طے کیے گئے راستے پر جہاز سفر کریں گے۔ امریکی اور اسرائیلی جہاز عمان کے سمندری حصے میں داخل ہونے نہیں دیے۔ ایران نے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ ایران سے اس کا افزودہ یورینیم حاصل کرے گا اور اسے امریکہ منتقل کرے گا۔ امریکہ یہ کام اطمینان سے اور مرحلہ وار طریقے سے کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر غالباف نے کہا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 گھنٹے میں 7 دعوے کیے ہیں اور 7 جھوٹے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے گزرگاہ پر رکاوٹیں رہیں تو آبنائے ہرموز کھلی نہیں رہے گی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان سیز فائر کی خلاف ورزی جاری۔ لبنان کے متعدد قصبوں پر شدید بمباری۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے لبنان میں خیام، بنت جبیل اور البیادہ پر حملے کیے گئے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ قطر سے LNG کے 4 کارگو اگلے 5 دن میں پاکستان پہنچ جائیں گے۔ جیسے یہ گیس آئے گی لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ دعویٰ کیا اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو رہی۔ پروگرامر شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ ایران کی ثابت قدم مزاحمت کے بعد لبنان میں بھی جنگ بندی ہو گئی۔ آبنائے ہرموز جو جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی دوبارہ کھل گئی ہے۔ پاکستان کی کوششوں کی بدولت سفارتکاری کو موقع دیا گیا۔ خطے میں دائمی امن اور متحدہ کوششوں کی راہ ہموار ہوئی۔ خطے کے ممالک کے درمیان خاص اشتراک بھی ضروری ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ہزاروں افراد کا سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے حق میں مظاہرہ۔ انقلاب اسکوائر پر کیے مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ایک اور مارچ میں ماؤں کا اپنے بچوں کے ہمراہ مظاہرہ۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں لاکھوں افراد کی ایران، لبنان، عراق اور فلسطین کے حق میں ریلی۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے حق میں نعرے۔ ملک کے مختلف شہروں میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ جاری۔ کراچی کے متعدد علاقوں میں 10 گھنٹے بجلی غائب۔ لاہور میں بھی بجلی غیر اعلانی طور پر غائب رہنے سے شہری پریشان۔ اسلام آباد، شمالی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بارش کے بعد موسم بہتر ہو گیا۔
بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی نجی اسپتال میں آنکھ کی سرجری، جیل ذرائع کے مطابق جیل میں طبیعت خراب ہونے پر انہیں جمعرات کی رات اسپتال منتقل کیا گیا۔ بشرا بی بی نے دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کی شکایت کی تھی۔ بشرا بی بی کی دائیں آنکھ میں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی تشخیص کی گئی۔ سرجری سے پہلے بشرا بی بی کے ضروری ٹیسٹ اور طبی معائنہ کیا گیا۔ بشرا بی بی نے آپریشن پر رضامندی ظاہر کی، جس کے بعد ان کی سرجری کی گئی۔ سرجری کے بعد بشرا بی بی کو اسپتال سے واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ بشرا بی بی سے ان کی بیٹیوں اور بہن کی ملاقات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بشرا بی بی سے اہل خانہ کی ملاقات 1 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اطلاع دی گئی ہے کہ بشرا بی بی کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو بھی علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے بھی ان کے اہل خانہ کی ملاقات کرائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت تشویشناک ہے، علاج کروانا بانی پی ٹی آئی کا بنیادی حق ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے مختلف شعبوں میں پرکشش مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ واشنگٹن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، دورہ امریکہ کے دوران مفید ملاقاتیں ہوئیں۔ اس سے پہلے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے چینی وزیر خزانہ سے واشنگٹن میں ملاقات کی۔ ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک کے قیام کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر خزانہ نے چین کے پیپلز بینک کے گورنر سے بھی ملاقات کی۔ واشنگٹن میں $3 ارب کے سعودی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کے معاہدے کی تقریب میں بھی شرکت۔ وزیر خزانہ نے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ جے پی مورگن کے سیمینار میں وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی۔ کراچی کے علاقے لیاری سیکٹر 36 میں 3 مزدور گٹر کی صفائی کے دوران دم توڑ گئے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اظہار افسوس، متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کریں۔ برطانیہ کا آبنائے ہرموز کھولنے کے اعلان کا خیر مقدم۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھولنا ایک عالمی ضرورت اور ذمہ داری ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ اور فرانس جہاز رانی کی حفاظت کے لیے دفاعی فوجی مشن کی قیادت کریں گے۔ یہ مشن آبنائے ہرموز میں بارودی سرنگوں کو صاف کرنے اور جہاز رانی کی حفاظت کے لیے کام کرے گا۔ اور ملک بھر کے ہوائی اڈوں سے حج پروازوں کا آج سے باقاعدہ آغاز۔ کراچی سے نجی ایئر لائن کے ذریعے پہلی حج پرواز 160 عازمین کو لے کر روانہ ہو گئی۔ عازمین حج کو گورنر سید نہال ہاشمی اور وزارت مذہبی امور کے اعلیٰ حکام نے رخصت کیا، مبارکباد دی۔ اس سال کراچی ایئرپورٹ سے 31,000 سے زائد عازمین حج حجاز مقدس روانہ ہوں گے۔ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سعودی حکام عازمین حج کی ون ٹائم امیگریشن کراچی ایئرپورٹ پر ہی کریں گے۔